حجر اسود سے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے استقبال اور ایک ہے استلام۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حجر اسود کے سامنے آپ یوں کھڑے ہوں کہ آپ کا یہ کندھا جو ہے نا حجر اسود کے کنارے کے برابر ہو، یہ استقبال ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کے پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استلام ہے۔ اسی طرح ہر چکر میں اگر موقع مل جائے تو رکن یمانی پہ بھی دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں اللہ کے ہزاروں فرشتوں کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے۔ جب بندہ استلام کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا منظور فرما دے۔ تو اب حجر اسود پہ آئیں گے، پھر اسی طرح اب اشارہ کریں گے۔ اشارہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، دو ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا ضروری ہے، نہ لگے تو بوسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک چکر ہو۔ اور ایک بات بھی آپ میرے بزرگ ہیں، یاد رکھیں، بہت سارے ہمارے دوستوں کو، حاجیوں کو، بلکہ اکثر کو یہ بات بن گئی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار، یہ ملاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے قرآن میں اضافہ کرتے ہو، کبھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھی۔ یہ نہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھو ساتھ کو یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام سنت ہے کہ نہ ایک لفظ آگے بڑھائیں نہ ایک لفظ گھٹائیں۔ اب دیکھیں کسی کو اعتراض ہے کہ سرکار دو جہاں جو ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں میں سب کا سردار ہوں، لیکن حکم درود شریف نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں حضور نے سیدنا نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھیں، یہ نہیں ہوتا جی وہابی ہیں، جی وہابی ہیں، حضور نے نہیں پڑھا اللہ کے بندے، ہمیں وہابی کہنے والے تو بدعتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ہاں اب نماز کے علاوہ تم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و محمد جو مرضی ہے پڑھو، لیکن نماز میں لفظ نہیں پڑھا سکتے چونکہ حضور نے نہیں پڑھایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اس طرح آپ نے، اور جب آپ طواف کریں آپ کی نظر نیچے ہو، نہ کعبے کی طرف ہو اور نہ پشت ہو، چونکہ نماز طواف نماز کے ہو، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، اسی طرح طواف میں بھی منع ہے۔ طواف میں بھی سینہ لگانا کعبے کی طرف منع ہے، پشت کرنی منع ہے۔ تو آپ نظر نیچے رکھیں، اور افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ورنہ جو تمہیں یاد ہے کلمہ شریف، درود شریف جو چاہے پڑھتے رہو۔ تو اس طرح 7 چکر کر کے یہ طواف مکمل ہوگا۔ اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب پڑھیں، پھر ملتزم پہ آ کے دعا کریں، اور اگر صفا دوڑنی ہے 9 استلام کریں، زمزم پئیں اور صفا کی طرف چلے جائیں۔ میں روزی کے لیے کینیڈا یا کسی امریکہ یا کسی ملک میں جا سکتا ہوں، میری 1 سال کی بیٹی ہے، اس کے علاج، بھائی ایک ہے علاج، وہ تو مجبوری ہے، لیکن رزق ڈھونڈنے کے لیے اللہ چاہے تو رزق وہاں بھی نہ ملے اور چاہے تو یہاں دے دے۔ میں خود یعنی اس وقت میرا خیال میں نیو جرسی میں تھا یا نیو یارک میں تھا، میرے دوست تھا، بڑی مدت کے بعد ملا،
تو میں نے کہا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا تم پھر پاکستان نہیں گئے اپنے والدین کے پاس. تو میرے جو دوست گاڑی چلا رہے انہوں نے کہا جی اس کے بعد ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, یہ امریکہ میں ہے, کماتا ہے, کھاتا. انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو ہم کماتے ہیں وہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ٹکٹ لے کے گھر چلے جائیں. اب گھر جائیں تو کیا منہ دکھائیں, کیا کمایا. وطن بھی چھوڑا, مسلمان ملک بھی چھوڑا, یہاں نمازوں کے لیے بھی پریشانی, کیونکہ ہر جگہ مسجد تو ہے نہیں, اذان کی آواز ہی نہیں آتی پورے ملک میں. تو ایسے ملکوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ اسلامی ملک میں رہیں, رزق اللہ نے دینا ہے, اللہ جب چاہے یبسط الرزق لمن یشاء یقدر, جب چاہے بڑھا دیں, جب چاہے کم کر دیں. پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں لوگ تھوڑا کما رہے ہیں. ابھی انڈیا میں ایک سیٹھ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ایسی کسی آج تک انگریز نے کسی بہت بڑے آدمی نے کی ہے. جو انڈیا میں ہو رہی ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے, 100 کروڑ کا بنگلہ دیا ہے جہیز میں اپنی بیٹی کو. 100 کروڑ, اور 100 چارٹرڈ ہوائی جہاز کھڑا ہے جو اس کے مہمانوں کو لے آئے گا اور لے جائے گا. اور اپنے داماد کو اس نے گولڈ پلیٹڈ کار دی ہے جس میں سارا سونے کا کام ہے. تو اس کے بعد اتنی دولت وہاں آ سکتی ہے, تمہارے پاس نہیں آ سکتی. چھوڑو یار. اور جب دولت کے پیچھے بھاگو گے نا یہ نہیں ملے گی. ایک بات یاد, حضرت نانوتوی بیٹھے تھے, ایک آدمی نے کچھ اشرفیاں پیش کی اور فرمایا بھائی فقیر کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت مدرسے میں دے دیں. فرمایا اللہ نے آپ کو بھی آنکھیں دی ہیں, سامنے ہی تو مدرسہ ہے, وہاں جا کے خود دے دو. وہ حضرت کا بڑا مرید تھا, اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضرت نے میرا ہدیہ رد کر دیا, حالانکہ میں تو خالص حلال کے پیسے لایا. بہرحال جب نماز کا وقت ہوا نا جی, حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے. اس نے کیا کیا, وہ اشرفیاں جو تھیں نا حضرت کی جوتیوں میں چھپا دیں اور خود سلام پھیر کے جلدی جلدی بھاگ گیا. اب حضرت نماز پڑھ کے جب واپس آئے, نکلے باہر, تو حکم ہے کہ جوتے کو چھٹکا کرو, ہو سکتا ہے اندر کوئی موذی چیز بیٹھی ہو, ایسے نہ پہن لیا کرو جلدی جلدی, پہلے اس کو ہلاؤ. جب حضرت نے ہلایا تو چھن چھن کر کے وہ اشرفیاں گر پڑیں. فرمایا بھائی دیکھو, لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ملتی نہیں ہیں, ہم ان کو چھوڑتے ہیں, یہ پاؤں پڑتی ہیں. خادموں کو حکم دیا کہ یہ لے جاؤ مدرسے میں جمع کرا دو, فقیر کو کیا ضرورت ہے. تو اس لیے جب تم, اسی لیے دیکھو, پتہ ہے تمہیں عربی میں سونے کا نام کیا ہے؟ ذہب. ذہب پتہ ہے معنی کیا ہے؟ ذہب گیا, وہ کسی ایک کے پاس رہتا ہی نہیں. آج تمہارے پاس ہے, کل اولاد کے پاس, پھر اولاد کے اولاد کے پاس, ٹکے گا نہیں کسی جگہ. اس لیے چھوڑو دنیا کے خیالات کو, اللہ سے مانگو, استغفار زیادہ پڑھو بس. درود کے بغیر تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی. استغفار سے پہلے بھی درود پڑھو, بعد میں بھی درود پڑھو, ہر دعا کے اول میں بھی درود اور آخر میں بھی درود, ورنہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میری بیٹی, میں نے کل بھی آپ کے لیے دعا کی تھی, اللہ آپ کو نیک رشتہ دیں گے. آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روز پڑھیں, اول آخر 11 بار درود شریف, اور دل سے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو صالح اور دین والا رشتہ دے. انشاءاللہ مل جائے گا. تو ماڈل اپنے تلاش کرتی رہو یا اپنے چائس, تو وہ پھر مشکل ہے. قاری رفیق صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں, انہیں شکر ہے, اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. میرا بھائی گزارش یہ ہے, میں نے ایسے پڑھا ہے کتابوں میں ڈاکٹر کا بیان کہ اگر 2 چمچ خالص زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ اٹھ کے وضو سے بھی پہلے پی لیا کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی, یہ بدبخت ختم نہیں ہوتا. تمام انبیاء زندہ ہیں اور حضور تو سرکار ہیں, امام الانبیاء. ایک لڑکی کا پہلے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا. جب اس کی شادی ہوئی تو 2 مہینے کی حاملہ تھی. بہرحال چونکہ اس نے کسی کو بتایا, نکاح تو ہو گیا لیکن اس نے گناہ کیا. اب توبہ کریں, نکاح انشاءاللہ ٹھیک ہے.
قصر نماز میں ہمارے پاس وقت ہو تو سنت نفل سب پڑھ سکتے ہو. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں. اذان کے درمیان میں طواف جاری رکھیں، بالکل جاری رکھیں، کوئی معنی نہیں. اشراق اور زوال کے ٹائم طواف کے نوافل کس طرح ادا کریں؟ اور فجر کے بعد اگر طواف کریں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، عصر کے بعد کریں تو مغرب کے بعد ادا کریں. ایک دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. بہرحال آپ 2 عمرے کی دیکھو نا، اصل بات یہ نہیں ہے، بات کو سمجھو. جو عبادت کر رہے ہو اس کا قرآن حدیث اجماع میں ثبوت ہے، اگر ہے تو اس کو پھر 100 دفعہ کرو تو جائز ہے اور 1 دفعہ کرو تو جائز ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے. عمرہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، کوئی 100 حج کرے. اگر تکبیر جنازے میں 2 ہو گیا مل جائے، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لیں، تکبیریں پوری کر لیں. بہرحال نمازی کے آگے نہ گزریں. مجبوری ہو تو ایک صف کی جگہ، سجدے کی جگہ چھوڑ کے گزر جائیں، کیونکہ یہاں لاکھوں آدمی ہیں. تمہاری مسجد میں 500 آدمی ہوگا، وہ تو 15 منٹ میں خالی ہو جائے گا، یہ تو گھنٹے لگ جاتے ہیں خالی ہونے میں. شیخ مبین اور شیخ ہم بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مرید ہو تو پھر تسبیحات پڑھا کرے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. مرید ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اگر کوئی اللہ والا مل جائے تاکہ کسی کے کنٹرول میں آ جاؤ. طالب استاد کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، ورنہ کوئی ضروری نہیں. ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو مردوں کو مسجد میں بلا کے اور عورتوں کو گھر میں ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ہے. بھائی کی طرف سے اگر فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے تو عمرہ طواف نہیں کر سکتے. امی ابو کی طرف سے کر سکتے ہیں، امی ابو کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا مانگتے ہیں وہ جائز ہے، وہ سنت ہے. حضور نے خود حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا. لیکن مصیبت تو یہ ہے نا میرا بھائی، ایک رواج بن گیا ہے جو بدعت ہے. ہمارے ہاں جنازے کے بعد مولوی 3 دفعہ دعا کراتا ہے. کوئی بڑا آدمی مر جائے تو گھنٹوں کی دعا ہوتی ہے خوش کرنے کے لیے، اور جو قبر پہ سنت ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا. کیا کرے آدمی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک طواف پہ اتنا اجر ہے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دو. میرا بیٹا ہے ذہن کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. شوگر کا مریض لا علمی کی وجہ سے عمرے کا طواف بند موزے کے ساتھ کرے، باقی عمرہ موزے کے بغیر کیے تو بہرحال ایسا کریں کہ 5-10 ریال خیرات کر دیں. واجب جب بھی چھوڑیں گے دم 1 بکری ہوتی ہے. عمرے کے دوران میں عورت پاؤں ڈھانپ سکتی ہے، ہاں ڈھانپ سکتی ہے. بی بی عائشہ کی قبر جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. عورت ماہواری کی حالت میں حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے. یہودی عورت نے حضور پہ جادو کیا تھا. ہاں یہودی لڑکیوں نے، لبید ابن العاصم ایک یہودی جادوگر تھا، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، وہ تو نہیں چلا. لیکن پھر لبید ابن العاصم بدبخت نے خود جادو کیا. اس جادو کا حضور پہ اثر ہوا، لیکن دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں ہوا.
نماز میں، تلاوت میں، قرآن میں، تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہوا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، کبھی کھانا مانگتے نہیں تھے، کسی نے رکھ دیا تھوڑا سا کھا لیا، نہیں رکھا تو نہیں کھایا، اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کی رغبت بھی ختم ہو گئی، خواہش بھی ختم ہو گئی، اور وہ طاقت بھی ختم ہو گئی۔ تو ایک دن حضور پاک سو رہے تھے کہ ایک آدمی سرانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف، حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ما بہذا الرجل، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جو سرانے میں کھڑا تھا اس نے کہا مطبوب، آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لبید ابن العاصم یہودی نے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جادو کس چیز میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ فی مشتن و مشادت، ایک کنگھی میں آپ کے بال ہیں، اس پہ جادو ہے، اور فلاں جگہ ایک کنواں ہے ویران، اس کے اندر دفن ہے۔ حضور کی جب آنکھ کھلی اور معوذتین بھی نازل ہو چکی تھی، حضور نے حضرت علی کو لیا، صحابہ کو لیا، اس کنویں پہ پہنچے۔ آپ نے خود بی عائشہ کو فرمایا کہ اس جگہ میں جب گیا نا، کھجوریں ایسی ٹنڈ منڈ تھیں کہ انہم رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور پانی جو تھا کل ہنائے، حضور نے فرمایا ایسا پانی رنگ تھا جیسے مینی ملی ہوئی ہے اس میں۔ حضرت علی اترے کنویں میں، اور کنویں کے نیچے جو لکڑی کا رکھتے ہیں نا، وہ کنویں کی اس دیوار کو مضبوط ہے، اس کے نیچے سے جب نکالا تو وہ کنگھی ملی۔ حضور پاک کے بال مبارک اس میں یوں لپیٹے ہوئے تھے اور سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے وہ سوئیاں بھی کھولنی شروع کی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اس صورتیں بھی پڑھنی شروع کی، اور صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے سوئی حضور نکالتے نا چہرہ کھل جاتا، جب ساری سوئیاں نکل گئی حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، اور آپ نے وہ لے کے پھر کنویں میں پھینک دیا۔ بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے ہم بھی دیکھتے، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وجہ سے مدینے میں فتنہ کھڑا ہو جائے، لوگ اٹھ کے لڑائی شروع کرتے، پر اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو پھر فتنے کو ظاہر کرنے کی کہا۔ تو جادو ہوتا ہے، سب پہ ہوتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ اہل علم پر جادو دین کے مسئلے میں اثر نہیں کرتا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب تھے، شیخ الحدیث سہارنپور کے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ جب درس دیتے تھے نا بخاری شریف 4 گھنٹے، کوئی جادو نہیں، درس ختم حضرت پہ دورہ شروع ہو جاتا تھا۔ بڑے علاج کرے، اللہ کی شان ہے کہ پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ عورت کا خامند بیوی سے ناراض ہو کے مر گیا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرے تاکہ وہ قیامت میں تو راضی ہو۔ موت کا وقت مقرر ہے، بالکل عمل سے موت ٹل سکتی ہے، بالکل نہیں ٹل سکتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، قرآن ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ سرکار دو عالم نہ بہت لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، درمیانہ قد مبارک تھا۔ آپ کے کندھے مبارک چوڑے تھے، چہرہ مبارک 14ویں کی چاند کی طرح تھا، سینے مبارک تک آپ کی داڑھی تھی۔ مولانا اسرار الحق قاسمی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ دن میں شلوار دھوتے وقت معلوم ہوا کہ رات کو سوتے میں شلوار خراب ہوئی تھی، صبح میں نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے، غسل نہیں کیا تھا، وہ نماز نہیں ہوئی جب غسل نہیں کیا۔ دوبارہ غسل کرو اور نمازیں قضا کرو۔ میرے گھر قادیانی رہتے ہیں، قریب سلام کرتے، بس وعلیکہ کہہ دیا کرو۔ میرے 2 شہروں میں میرا گھر ہے، تقریباً 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نماز قصر ہوگی۔
اب جہاں رہتے ہو مستقل بچوں کے ساتھ وہاں پوری ہوگی۔ اگر ویسے آدمی مسجد عائشہ چلا جائے یا جیرانہ چلا جائے عمرہ ضروری نہیں ہوتا۔ میں پاکستان سے واپس عمرہ نہیں کیا، ابھی 5 روز مدینہ اسی نیت سے مدینے سے عمرہ کر رہے ہیں کہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ بھائی عمرے کے لیے گیا، احرام غلطی سے سامان میں رہ گیا، اس نے دوسری چادریں پہننی، کوئی آدمی عورت پردے کا انتظام، پردے کا کیا ہوئی دوپٹہ آگے کھینچ لے اور انتظام کیا کرنا ہے۔ اگر احرام کی نیت نہیں کی ہے تو عمرہ بھی کرے، دم بھی دے۔ اگر کندھا نکالنا پہلے چکر میں بھول گیا کوئی دم نہیں۔ ہمارے یہاں جمعیت کا کام ہوتا ہے، اب 2 مرکز ہو گئے ہیں، بہرحال اللہ دونوں کو صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ طواف کے 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا رکھنا ہے۔ ہمارے علاقے کی ایک بزرگ ہستی تھی، مولوی یاسین صاحب، فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے۔ جمع بین الصلاتین، سفر میں جو ہے 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جمع سوری ہو، حقیقی نہ ہو۔ حقیقی جمع ان کے نزدیک صرف عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے۔ جمع سوری کا کیا معنی کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، جب فارغ ہوں عصر کا وقت آ جائے گا عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں اکٹھی بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی رہ گئے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں جائز ہیں، کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں، پھر مغرب کے وقت میں عشاء بھی ساتھ پڑھ لیں۔ تم نماز پڑھا کرو، ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ 70 سال کے بعد بوڑھے ہیں، نیت کرتے ہیں نماز کی، اللہ اکبر، پتہ نہیں یہ کہاں کی نیت ہے۔ اللہ کے بندے، ہاتھ کعبے کی طرف ہوں، انگلیاں بند ہوں، یہ تھوڑا کان پکڑو۔ حج و عمرے کے علاوہ سب سے بڑی فضیلت طواف ہے۔ مسجد الحرام میں ہر گناہ کے کام سے بچو، خاص طور پہ بد نظری سے بچو۔ میرا بہنوئی ختم نبوت سے انکار کر رہا ہے، اگر منکر ہے تو مرتد ہے، پھر اس کا کوئی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ شیعہ سے اتحاد اگر کوئی سیاسی ہو تو الگ بات ہے، مذہبی نہیں ہو سکتا۔ فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی۔ بہو اپنی ساس کی خدمت کر سکتی ہے، ماں ہے اس کی کیوں نہ کرے، کرے گی تو عزت سے گزر جائے گی۔ میں نے عمرہ نہیں کیا پاکستان، اب عمرہ قضا کرو، دم بھی ادا کرو۔ صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی صفا ہو سکتی ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، 2 طواف اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں پڑھائی درود ابراہیمی جاتا ہے اور کون سا پڑھا جاتا ہے؟ حتیم کا سارا حصہ نہیں، کعبے کی دیوار سے 7 ہاتھ، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ رکن یمانی کا بتا چکا ہوں۔ ہر دفعہ جب چھٹی جائیں پاکستان میں کام طواف الوداع کر کے جانا ہوگا، پتہ ہے موت ہے حیات ہے۔ نماز میں فاتحہ کے پہلے یا بعد میں بسم اللہ پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ یا ربنا لک الحمد بالکل پڑھیں، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زمین یا گھر بنا رہے ہیں، پیسوں کی کمی ہو، بینک سے قرضہ لیں، حرام ہے۔ چاروں ائمہ کی یہاں اب بھی پوری یونیورسٹیوں میں مدارس میں چاروں ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ تو تعمیرات ہوتی رہیں تو ہر چیز کھلی ہوتی گئی،
عمرے کے بعد اگر اجازت حج یعنی پیسے نہ ہوں تو حج ضروری نہیں ہے۔ میرا ایک کزن ہے احمد نواز، جو بیچارہ گرفتار ہے، اللہ بے گناہ ہے، رہائی عطا فرمائے۔ مرحومین کے لیے ہاں طواف کر سکتے ہیں۔ ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں کسی کو ماں باپ کی طرح خدمت کروں؟ اپنے ماں باپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی آپ کے چچا باپ کی جگہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں وہ بھی ماں کی جگہ ہیں۔ عمرے میں عورت کا چہرہ کھلا ہو لیکن آگے کپڑا لٹکا کے رکھے، یعنی نقاب نہ باندھے۔ عورت خود یا محرم عورت کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ رش میں عورتوں کو بوسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اشارہ کریں۔ طواف کے واجب نفل نہیں پڑھے اور اپنے ملک چلا گیا، وہاں بھی پڑھ لے۔ اگر عمرے کے بعد حل کرانے گیا تو نائی نے خوشبو والا صابن لگا دیا، دم تو نہیں ہے کیونکہ فوراً دھل گیا، لیکن کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔